السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ اصحاب کہف کی جو کہانی ہے اس کا ایک سمرائزڈ ورژن کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت 26 تک غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کو ایک کہانی کی طرح پہلے پڑھ لیں گے، پھر آیتوں کو کھول کر اس کی ڈیٹیل سے اس کی تفسیر وغیرہ کو دیکھیں گے اور اپنے لیے عمل کے نقاط جو ہے، عمل کے پوائنٹس، اس کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج صرف تھوڑا سا سمری اس سے گزر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، سورۃ الکہف۔ یہاں سے اصحاب کہف کی تفصیل شروع ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری سچائی کے ساتھ بیان کیا اور جس میں کوئی شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہی قصہ جو ہے یہ سورہ کا وجہ تسمیہ ہے، یعنی سورہ کا نام جو ہے اسی قصے کے مناسبت سے ہے۔ یہ جو قصہ ہم سننے لگے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا قصہ ہے یہ۔ اسی لیے بائبل میں 7 سلیپرز کے نام سے یہ قصہ موجود ہے، لیکن اس میں لوگوں نے تبدیلیاں بھی کی، کچھ صحیح کچھ غلط بیانی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوبارہ اس کو پوری سچائی کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ دوبارہ سنا دیا۔ اب اس کہانی میں نہ کوئی جھوٹی بات ہے، نہ کوئی چینجز کی جا سکتی ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شہر میں مشرک بادشاہ تھا جو اپنے دور کے عیسائیوں پر ظلم کرتا تھا اور انہیں سخت سزا دیتا تھا اگر وہ بت پرستی کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بن جاتے، یعنی عیسائیت کو قبول کرتے، تو ان پر بہت زیادہ ظلم اور زبردستی کرتا تھا۔ اس میں یاد رکھے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نبی اور رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا، تو اس دور کا دین یعنی کرسچینٹی جو تھا نا، وہی اس دور کا اسلام تھا۔ وہ توحید پرست لوگ تھے اور اس دور کے کرسچنز اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ توحید پرست کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کو ایک الہ، ایک عبادت کے لائق جو رب ہے اسی کی عبادت وہ کرتے تھے۔ تو کچھ نوجوان جو بڑے گھروں کے تھے، بہت مالدار اور ویل آف فیملیز سے تھے، تو انہوں نے اس ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس سے اور اس کے مشرکانہ دین سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں تک تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا پہلے بھی۔ تو جواباً اس بادشاہ نے ان لڑکوں کو دھمکی دی کہ تم اپنے اس دین پر یعنی شرک پر، بت پرستی کی طرف واپس آ جاؤ اور عیسائیت کو چھوڑ دو، کرسچینٹی کو جو تم نے اپنایا ہوا ہے اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا یا پھر سخت سزا دی جائے گی۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنا ایمان اور توحید اور دین کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ اور کیونکہ ان کا ایمان بہت سٹرونگ تھا نا، بہت مضبوط ایمان کے مالک تھے، تو اللہ نے اس کے بدلے ان کو مزید ہدایت دے دی۔ اس سے ایک اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا انسان کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کو بھی مانیں، رب کے وجود کو مانیں کہ اللہ صرف ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بعد اس رب کی بھی مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔
اور جو نہیں مانتے ان کو ظاہر ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو ان نوجوانوں کو بہت زیادہ اپنے رب پر ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے، یعنی غلط طریقوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، غلط طریقوں کو جب انہوں نے چھوڑا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ اسے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی، کیا سکھا کر، کون سا پیغام پہنچا کر گئے تھے۔ اس میں نہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ یہ کہا کہ میں 3 in 1 ہوں، یا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ہی ہوں لیکن انسانی شکل میں آیا ہوں، اترا ہوا ہوں، جو کہ آج کے ماڈرن ڈے کرسچنز کا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیں آج کے کرسچنز کا عقیدہ کتنا غلط ہے، کتنی ملاوٹ ہو چکی ہے ان کے دین میں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ غار والوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ شرک کیسے کر رہے ہیں، انہیں تعجب ہو رہا ہے ان کے عقل پر کہ کوئی دلیل ہی نہیں اس چیز کی شرک کی، اور پھر ان کی قوم اس پر اڑی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 16 دیکھیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ پھر ان سب نے طے کیا، کیا طے کیا؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان یعنی سہولتیں مہیا کر دے گا۔ ان نوجوانوں نے ہجرت کر لینے کا فیصلہ کیا، چند سکے چاندی کے ان کے پاس تھے، اس کو لے کر، اور اللہ پر ایمان اور توکل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے اور اپنے شہر سے الگ تھلگ ہو کر نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کی راہوں میں نکلنے والوں کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد اور رحمت فرماتا ہے۔ آیت 17 میں فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ اس آیت میں ان کے غار کا جو پوزیشن تھا اس کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسے پوزیشن میں تھا کہ سورج کی شعاعیں ان پر ڈائریکٹلی نہیں لگتی تھی، جس سے وہ گرمی سے پریشان ہو کر یا روشنی سے پریشان ہو کر جاگ نہیں جاتے، اور نہ ہی یہ ہوا کہ سورج کی کرنیں بالکل بھی نہیں آتی جس سے ان کو ٹھنڈی محسوس ہوتی۔ تو بہت ہی پلیزنٹ ایٹماسفیئر ان کو اللہ نے مہیا کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی ان پر دوسری رحمت تھی۔ پہلی کون سی تھی؟
کانوں پر پردہ ڈال کر گہری نیند سلایا تھا نا اللہ نے، تو وہ پہلی رحمت تھی، یہ دوسری ہے۔ اب آیت 18 میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ سوتے وقت وہ آنکھیں کھولتے تھے، اپنی آنکھیں کھولتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہی رہتی تھی۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے۔ وہ کیوں؟ تاکہ ان کو بیڈ سورز نہ ہو جائے، جسمانی تکلیف نہ ہو، ایک ہی طرف لیٹنے سے کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، تو اس سے بچا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے یا دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا کتا؟ وہ کیوں گیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، تو اس سے ان لوگوں کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھی۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا روب ڈالا تھا ان پر۔ ذرا امیجن کریں، کوئی اگر گہری نیند میں ہو اور اچانک آنکھ کھول کر آپ کو گھورنے لگے تو کیسا لگے گا؟ ڈر لگتا ہے نا۔ تو اللہ نے اس طرح کا بندوبست کیا تھا جس سے ان کی پوری حفاظت ہوتی رہی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی غار میں اندر جا کر دیکھنے کی کہ یہاں پر معاملہ کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح ان لوگوں کا اتا پتہ نہیں چل سکا کسی کو بھی۔ آیت 19 دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت اس حال میں گزارا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجو، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے۔ وہ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ان لوگوں کو بھوک لگ گئی، اور یہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا وقت انہوں نے گزار دیا غار میں۔ تو ان کا گمان کیا تھا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، جیسے آیت میں بتایا گیا نا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے کچھ گھنٹے، جیسے یوزلی عام طور پر ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ گھنٹے ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اب جب سو کر اٹھے اور بھوک لگی تو کھانے کا سامان تو تھا نہیں کوئی ان کے پاس، تو کھانا باہر شہر سے لے کر ہی آنا تھا نا۔ تو ان میں سے ایک بندے کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کو مزید تاکید کر کے بھیج رہے تھے کہ دیکھو چھپتے چھپاتے جانا، اگر کوئی تمہیں پہچان لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور تمہارے ذریعے ہم بھی پکڑے جائیں گے، تو پھر واپس اسی شرک یا بستی میں واپس جانا پڑے گا، پھر ہمارے جان پر بھی آفت ہے، تو کسی کو بھی پتہ چلنے نہ دیں۔ اور اسی کا ذکر آیت نمبر 20 میں بھی بیان ہوا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 20 کو، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو پس سنسار ہی کر دیں گے، یعنی پتھر مار کر جان سے مار دیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے، اور آخرت میں مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
ان کے خیال میں کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اللہ کو خوش کر کے جنت میں داخل ہو جائے، اور ناکام وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے۔ پھر جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو باہر کی پوری دنیا بدل چکی تھی، پوری کی پوری دنیا۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ یہ لوگ کئی سالوں تک سوئے ہوئے تھے نا۔ ان کا گمان تھا کہ انہوں نے صرف ایک دن یا دن کا حصہ سو کر اٹھے ہیں، لیکن دراصل وہ کئی سالوں تک سوئے ہوئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے زمانے کے بعد سو کر اٹھے ہیں۔ ان کا شہر پرانا جو ظالم بادشاہ کی رولرشپ میں تھا نا، وہ سارے شہر والے ابھی کرسچینٹی کو قبول کر چکے تھے، وہ سارے کرسچن بن گئے تھے، عیسائی بن گئے تھے، لیکن اتنا زیادہ وقت گزر چکا تھا کہ لوگوں کی لینگویج میں، ان کی زبان میں اور تہذیب، لباس میں، ہر چیز میں نمایاں فرق نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی کرنسی بھی بدل گئی تھی۔ پرانے زمانے میں جو یوز ہونے والے چاندی کے سکے تھے نا، اب وہ نہیں چل رہے تھے، اور سارا مارکیٹ جو تھا، سارا بالکل ہی نقشہ جو تھا شہر کا، وہ سارا کچھ ہی بدل چکا تھا۔ تو جب یہ بندہ کہف والا، وہ جب دکان کے اندر گیا اور کھانا لے کر اپنا چاندی کا سکہ پیش کیا اپنا بل پے کرنے کے لیے، تو دکاندار حیران پریشان ہو گیا۔ دکان والے کو اس بندے پر شک ہونے لگا کہ شاید یہ کوئی چور ہوگا، چوری ڈکیتی کر کے آیا ہے، یا پھر شاید کسی پرانے زمانے کا دفنایا ہوا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو دکاندار نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو متوجہ کیا، اور بالآخر ان لوگوں نے کہف والے کو موجودہ دور کا جو حکمران تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو نیا بادشاہ تھا نا، وہ بھی کرسچن بن چکا تھا، اور اب بت پرستی اور یہ ظلم و ستم جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر وہاں جا کر اس بادشاہ کے دربار میں یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں میں سے تھا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے اور لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ خبر بھی بڑی تیزی سے ان شہر کی آبادی میں پھیل گئی۔ پھر بادشاہ کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم اس غار تک پہنچ گیا، اور جب یہ قصہ سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کو، کہف والوں کو طبعی موت دے دی۔ جب ان کی روحیں پرواز کر گئیں تو شہر والے آپس میں تذکرے، تبصرے اور بحثیں کرنے لگ گئے کہ اب ان کا کیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا تھا نا، ایک کراماتی چیز تھی، ایک کرشمہ ہوا تھا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ پھر چلیں آیت پڑھتے ہیں اگلی، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا آگے۔ آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اس طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے حال پر مطلع کیا، یعنی اطلاع دے دی، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ یہ تھا اصل مقصد، یہ تھا وہ سبق اور عبرت جو لینا تھا اس واقعے سے، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن ہر سوئے ہوئے کو، ہر ایک کو موت کی نیند سے جگا کر اٹھا کر کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سبق حاصل کرنے کے بجائے وہ لوگ، شہر والے، آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اصحاب کہف بڑے ولی اللہ قسم کے لوگ تھے، بہت پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، تو ان کی خبروں پر مسجد ہونی چاہیے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ یہ جو خبروں پر مزار بنانے کا رواج چلا آ رہا ہے نا، یہ ایسے ہی
خیالات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ نیک لوگوں کو عزت بخشنے کے لیے ان کی میموریل بنا بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو یاد کرتے رہیں، یا پھر ان کو سفارشی سمجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بہت قریب تھے، بڑے نیک تھے، تو ان کے ذریعے ہم اللہ تک اپنی دعا پہنچا سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، اللہ سے ہماری ریکمنڈیشن پیش کریں گے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سارا کچھ شرک ہے۔ اور کتنی آئرنی کی بات ہے نا، دیکھیں اس کہانی میں کہاں وہ لوگ غار والے بیچارے سب کچھ اپنا قربان کرتے کراتے اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کی خاطر شرک سے دور بھاگ رہے تھے۔ وہ لوگ شرک سے ہر حال میں بچنا چاہتے تھے، اور بجائے اس کے کہ لوگ ان کی اس مثال سے عبرت حاصل کرتے، الٹا انہی کی خبروں کو سجدہ گاہ عبادت کی جگہ بنا دیا۔ تو یہ تھی کہانی اصحاب کہف کی، تھوڑی سی اور باقی رہتی ہے کہانی، قصہ یہاں تک تو ختم نہیں ہوتا، قصہ آگے چلے گا آیت 26 تک کا، لیکن یہاں تک بیسکلی ان کا واقعہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ آج ہم نے صرف روانی ترجمہ اور بریف تفسیر سے گزرے ہیں، پھر اس کو دوبارہ آیتوں کو کھول کر پڑھیں گے الگ الگ، تو مزید کلیئر ہو جائے گی تفسیر انشاءاللہ۔ تو آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔